میرے بھائی اور دوستوں، گزشتہ کئی دنوں سے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حکومت وقت اور اداروں کی طرف سے اور اسلام آباد میں جو لال مسجد ہے اس کے خطیب مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور لال مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے حکومت اور لال مسجد کی انتظامیہ کے درمیان انتہائی کشیدہ حالات چل رہے ہیں۔ ہونا نہیں چاہیے ایسا۔ حکومت وقت اور اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ مساجد کا تحفظ کریں، وہ مدارس کا تحفظ کریں، وہ دینی خانقاہوں کا تحفظ کریں، وہ تبلیغی مراکز کا تحفظ کریں۔ حکومت وقت کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ مساجد اور مدارس کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ مدد کریں۔ کسی جگہ پر اگر مسجد بننے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اداروں کا کام بنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کا یہ کام بنتا ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ مساجد اور مدارس کے حق میں کھڑے ہو جائیں، نہ کہ مساجد اور مدارس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ میرے اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا شقی کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر مسجد میں آنے سے منع کرتا ہو؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا شقی آدمی ہے، بدبخت آدمی ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے منع کرے، اور چاہ جائے کہ ایک آدمی مسجد کو بنی ہوئی مسجد کو گرانے کے در پہ ہو، بنی ہوئی مساجد کو جو ہے ملیامینٹ کرنے کے در پر ہو، یہ تو بہت بڑا بدبخت شخص ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، افہام اور تفہیم کے ساتھ ان معاملات کو نمٹانا چاہیے۔ دنیا کفر، دنیا باطل مسلمانوں کے ان اعمال کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے آج اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مساجد تو شاعر اسلام میں سے ہے، مساجد تو یہ اللہ کے گھروں میں سے ہے، مساجد تو یہ برکتوں اور رحمتوں والی جگہوں میں سے ہے۔ جب اغیار مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑوں کو دیکھتے ہیں، باطل جب مسلمانوں کے آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑوں کو اور دست و گریبان کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرنے والے ہوتے ہیں، جب مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو دیکھتے ہیں تو وہ اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کچھ پتہ نہیں کہ حکومت وقت کے اس میں کیا مصلحت ہے، ان کے اس میں کیا بہتری ہے، ان کو کیا اس میں اچھا لگ رہا ہے کہ جامعہ سیدہ حفصہ کے کچھ حصے کو بھی انہوں نے گرا دیا ہے، کچھ مساجد کے گرانے کے نوٹس بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن اسلام اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ مسلمان جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو، اس کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے کہ مسجد کو گرا کر کے میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں۔